بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب احباب درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و مکرم مسلمانوں، پیارے بھائیوں، آج کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کے تحت پھر آج کا موضوع ہے ولادت، جشن ولادت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور ویلنٹائن ڈے کی مذمت۔ اللہ رب العالمین نے اپنی غیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور کر دے گا، اہل بیت اطہار کو ہر ناپسندیدہ چیز سے پاک کر دے گا، اور ایسا پاک کرے گا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت طیبہ کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آتی ہیں، آپ کی اولاد آتی ہے، اور آقا علیہ السلام کے سسرال آتے ہیں، اور جو ددیال ہوں وہ بھی اہل بیت ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی گھر والے ہوتے ہیں۔ لہذا اس حدیث مبارکہ بلکہ اس آیت طیبہ سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے گھر والے جو ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی عظمت اپنے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اور جب عظمت اہل بیت قرآن میں بیان ہو گئی تو اب ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اہل بیت کی عزت کریں، ہم اہل بیت کی قدر کریں، ہم اہل بیت کے ساتھ پیار کریں، ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ہم اہل بیت رسول کے ساتھ وفا کریں، ہم ان کا نام بلند کریں، ہم ان کے مشن کو بیان کریں، ہم ان کی عظمتوں کے چرچے کریں، اور ہم ان کے ساتھ اپنی محبت کو مزید پختہ اور پیوست کریں، اور مزید ان کے ساتھ اپنی محبت کو گہرا کریں۔ یہی اہل بیت اطہار کی عظمت کا تقاضا ہے، فضیلت بیان کرنے کا بھی یہی تقاضا ہے۔ جب یہ آیت طیبہ اتری تھی تو اس کے شان نزول میں یہ آتا ہے بہت ساری تفاسیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر صاوی، اور بہت ساری تفاسیر کے اندر یہ شان نزول موجود ہے، اور حدیث کی ڈھیر ساری کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ طور پر یہ شان نزول موجود ہے۔ مصنف ابن عبد الرزاق، امام حاکم کی مستدرک، اور بہت ساری کتب حدیث، وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام کے پاس سیدنا امام حسن آئے تو آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے دائیں طرف بٹھا دیا، اور آپ کے اوپر ایک چادر تھی، اس چادر میں چھپا لیا۔ پھر حضرت امام حسین آئے علیہ السلام تو آپ نے انہیں دائیں
طرف بائیں طرف بٹھایا، لیفٹ سائڈ بٹھا کے انہیں بھی چادر میں چھپا دیا. پھر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آئیں تو آقا علیہ السلام نے انہیں بھی بائیں طرف لیفٹ سائڈ پر بٹھایا اور انہیں چھپا لیا. پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائے تو آپ انہیں بھی آقا علیہ السلام نے رائٹ سائڈ پر حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ بٹھا کے چادر میں چھپا لیا. اور ابن عساکر کے اندر باقاعدہ روایت موجود ہے اور اپنی تفسیر خزائن العرفان کے اندر باقاعدہ بیان کیا ہے حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت طیبہ کے تحت کہ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا آقا علیہ السلام کی زوجہ وہ بھی تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام نے انہیں بھی چادر میں چھپا لیا اور آسمان کی طرف نگاہ فرمائی اور عرض کیا یا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا رب العالمین یہ سارے میرے گھر والے ہیں. جب آقا علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو جبرائیل امین یہ آیت لے کر اتر آئے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. سبحان اللہ. تو اس آیت طیبہ اور اس کے شان نزول سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے داماد بھی اہل بیت ہیں. صرف مولا کائنات نہیں، آقا علیہ السلام کے سارے داماد اہل بیت ہیں. اور پھر سے یہ بھی پتہ چلا آقا علیہ السلام کی بیوی جو آقا علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین بھی ساتھ تھیں. ابن عساکر کی مستند روایت موجود تو آقا علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں. آقا علیہ السلام کے بیٹے جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ بھی اہل بیت ہیں. آقا علیہ السلام کے سسرال بھی اہل بیت ہیں کیونکہ گھر تو گھر والی سے ہوتا ہے، گھر والی نہ ہو تو گھر ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس لیے اس آیت طیبہ میں عظمت ازواج ہے، عظمت اولاد ہے، عظمت اصحاب ہے، عظمت اہل بیت ہے. سبحان اللہ. ہمیں اس کو ہر صورت سمجھنا ہوگا. اور حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب المرجب ہے اور مولا کائنات کی والدہ ان کا نام تھا حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد. وہ نہ صرف امید سے تھی بلکہ 9 مہینہ تھا. بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے تشریف لے گئی اور روایات میں جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ طواف کے دوران طواف کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا کرم ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی تقدیر میں یہ تھا اور عظمت یہ ملنا تھی کہ جب انہوں نے طواف شروع کیا تو دوران طواف ہی ایک روایت کے مطابق 5واں چکر تھا تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ اب میرے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ پہنچا ہے. سبحان اللہ. تو پھر آپ نے سوچا کہ میں دروازے کی طرف سے اندر جاتی ہوں جلدی تاکہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا یا میرا بچہ مجھے عطا فرما دے. مگر جو دروازہ ہے وہ بھی دور تھا، دروازہ بھی دور تھا. تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت دعا کی یا اللہ مجھے جگہ دے دے تاکہ میں پردے کی حالت میں اپنے بچے کو جنم دے سکوں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ دروازے سے گئیں، دوسری روایت میں یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی دیوار جو ہے دونوں دیواریں انہوں نے آپ کو جگہ عطا فرما دی اور جگہ پیش کر دی، بیت اللہ شریف کے اندر چلی گئی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مولا کائنات کی ولادت ہو گئی. سبحان اللہ. تو بیت اللہ کے اندر سبحان اللہ حیدر کرار کی ولادت ہونا ایک بہت بڑی کرامت ہے. کیا ہے؟ کرامت ہے، بہت بڑی کرامت ہے. معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے، ولی کی کرامت ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی کرامت ہے اور اس پر بہت سارے لوگ اگر یہ سوچیں کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ پتھر کی دیوار جگہ دے دے،
یہ بات تو عقل میں نہیں آتی. یہ بات یہ سوال ذہن میں اٹھ سکتا ہے. سنی سمجھ تو گلبار ہے. اللہ اکبر. بہت سارے ایسے بھی سوچتے ہیں. تو بھائی آپ کی سمجھ ہے ہی اس قابل کہ یہ بات سمجھ نہ آئے. اگر آپ کی سمجھ سے یہ بات باہر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا قصور نہیں، یہ آپ کی سمجھ کا قصور ہے. کیونکہ یہ کرامت ہے، اور کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو سمجھ سے باہر ہو. سبحان اللہ. محجر العقول واقعہ، بالکل. ما فوق العقل واقعہ. اگر نبی سے ہو تو معجزہ ہے، سبحان اللہ. اور ولی سے ہو تو کرامت ہے. اس لیے اس کا آپ کے ذہن میں آنا ضروری نہیں، نہ ہی یہ واقعہ آپ کے ذہن میں آنے کا محتاج ہے. لہذا اگر کوئی بندہ کسی بھی کرامت کے حوالے سے بات کرے کہ یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، تو اسے کہو بھائی تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. اس کے ساتھ غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کیونکہ جو کرامات اور معجزات ہوتے ہیں وہ عقل میں نہیں آیا کرتے، وہ کاؤنٹنگ میں نہیں آیا کرتے، وہ اعداد و شمار میں نہیں آیا کرتے، نہ ہی کبھی آیا کریں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہمیشہ کے لیے کرامت سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، کرامت عقل سے مافوق ہوتی ہے، عقل سے برا ہوتی ہے. عقل جہاں ختم ہو جائے اس کے بعد بھی کرامت سمجھ نہیں آتی. جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آقا علیہ السلام نے چاند دو ٹکڑے کیا تھا. کسی کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ نہیں آتی. پر چاند دو ٹکڑے ہے، یہ چاند پر جانے والے لوگ بھی دعویٰ کر چکے کہ ہم نے چاند کو اس طرح کر کے دیکھا ہے کہ کٹا ہوا ہے، اور بہت بڑا کٹ ہے، اور وہ ایک سائڈ سے لے کر دوسری سائڈ تک موجود ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے کسی نے جوڑ دیا ہے. تو دو ٹکڑے ہونا اور پھر جڑنا یہ تو سائنس بھی مان چکی ہے. پر کیا عقل میں یہ بات آتی ہے؟ نہیں. انگلیوں سے پانی کے چشمے کیسے جاری ہو جاتے ہیں؟ Is it possible؟ پر یہ ہوا اور یہ مانا گیا. مردہ بھی کبھی زندہ ہوا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. سائنس تو کہتی مر گیا، ختم. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سائنس یہ بات مان چکی ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے. تو ہمارا ایمان سائنس پر نہیں ہے، ایمان قرآن و حدیث پر ہے. لہذا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر اللہ کا ولی دیوار سے پار جانا چاہے ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی تو بیت اللہ کی دیواریں بھی اسے جگہ دیتی ہیں. اور عظمت حیدر کرار کے حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چہ میں گوئیاں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو ضعیف حدیث ہے. تو میں آپ کو بتاؤں فضائل کے باب میں ضعیف احادیث بھی بالکل 100% ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، قابل قبول ہوتی ہیں، انہیں ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. یہ بھی حدیث کا اصول ہے، کسی مولانا صاحب کا، کسی سکالر کا، کسی کا اپنا یہ اصول نہیں ہے. جب حدیث کو کیٹیگرائز کیا گیا، حدیث کے درجات بنائے گئے، حدیث کی درجہ بندیاں کی گئی، حدیث کی قسمیں کی گئی، ان کے اندر ایک یہ بھی اصول بنایا گیا کہ جو فضائل کے باب میں حدیث ہوگی اگر وہ ضعف کا درجہ بھی رکھتی ہوگی تب بھی وہ قابل قبول ہوگی. لہذا میں نے ہر حوالے سے یہ دلیل پیش کی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولود کعبہ ہے. آپ کیا ہیں؟ مولود کعبہ. بولیے نا کیا ہیں؟ مولود کعبہ. مولود کا معنی جنم لینا، ولادت ہو جانا، برت ہو جانا. آپ وہ ہیں جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی. آج بہت سارے لوگ عقل کے گھوڑے دوڑانے کے لیے اس چیز کا انکار کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. مت جائیں کسی ایسے کی بات پر، کیونکہ یہ فضیلت ہے اور حیدر کرار کی ہے اور یہ کرامت ہے. کسی کم عقل کی سمجھ میں نہیں آتے تو نہ آئے، ہم تو مانیں گے. اگلی بات، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے ساتھ جڑنے والے کو اللہ تعالی نے بخش دیا ہے. بس ایمان ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے. ہر جڑنے والا نہیں، ایماندار ہو اور محب علی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخشے گا انشاءاللہ. بھلا کیوں؟
میں نے سیرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی ڈھیر ساری کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت تک جو بھی قادری ہوگا، یہ حضور غوث پاک کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی قادری ہوگا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کسی بھی ہستی یا شخصیت سے بیعت ہوگا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میرے رب کعبہ کی قسم ہے میں تب تک جنت میں نہ جاؤں گا جب تک اپنے ہر چاہنے والے اور اپنے ہر قادری مرید کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ اگر عظمت غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو پھر عظمت حیدر کرار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان کے تو بیٹوں کو ہی رب کائنات نے جنت کے سردار بنا دیا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، بے شک حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کل ایک اور بھی فتنہ ہے، لوگ کہتے ہیں سید تو کوئی ذات ہی نہیں، سید تو سردار کو کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت ساری باتیں رسالوں میں چھپی، ویڈیوز میں آئیں، سوشل میڈیا پر چلی، وہ لوگ بیان کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سید جو ہیں وہ ہیں جو حضرت سیدہ زہرا پاک کی حضرت علی سے اولاد ہے، یا پھر حضرت علی کی سیدہ زہرا پاک سے جو اولاد ہے وہ سید ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور ان کو سید خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سید ہیں۔ تو جب سید خود مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں تو پھر ان کا کلمہ پڑھنے والا کبھی سید کا انکار نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا انکار کر رہا ہے، اور فرمان کو نہ ماننے والا کون ہے؟ یہ دوسری جگہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے سید ذات پر ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا یہ ہم پر واجب ہے، اور اسی لیے ضروری ہے۔ لہذا جہاں بھی سید ملیں اس سید کا سنی ہونا ضروری ہے۔ سید ہو سنی ہو وہ قابل عزت ہے، اور سید ہو اور گستاخ صحابہ ہو وہ قابل عزت نہیں ہے۔ یہ بھی میرا یا کسی مولوی صاحب کا اصول نہیں، یہ اسلام کا اصول ہے، اسلام کا، کہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کے رستے پر نہ چلتا ہو، نبی کا عقیدہ نہ رکھتا ہو، تو رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اے نوح علیہ السلام، آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے، اسے ہونے دیجئے، کیونکہ اس کا وہ عقیدہ نہیں جو آپ کا ہے، اس کا وہ عمل نہیں جو آپ کا ہے، لہذا اسے تباہ ہونے دیجئے۔ یہ تو انہو لیس من اہلک، یہ تو آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ آپ کا اہل بیت ہی نہیں ہے، لہذا جو اہل بیت نہیں ہے تو پھر وہ قابل عزت کیسے ہوا؟ تو نبی کا اہل بیت اور سید وہی ہوتا ہے جو با ادب ہو، جو صحیح العقیدہ ہو، جو ازواج رسول سے پیار کرتا ہو، جو اصحاب رسول سے پیار کرتا ہو، اور وہ سید جس کا عقیدہ گڑبڑ ہو، وہ سید خود کو کہلوانے والا جو صحابہ کے بارے زبان درازیاں کرتا ہو، وہ سید جو ازواج رسول کے بارے زبان درازیاں کرتا ہو، اور باہر سے بے شک اس نے جبہ کبا پہنا ہو مگر اندر سے کالا ہو۔ کالا سمجھتے؟ کالے آج کل بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو جو کالا ہو وہ سید نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پچھلے کئی سالوں سے آخری جملہ، اس کے بعد اجازت، 2 جملے کہہ کر کل کی ڈیٹ میں میرے پاس ساری خبر موجود ہے، کل کی ڈیٹ میں ایران کے 13 ایجنٹس پکڑے گئے ہیں، کراچی پاکستان پنجاب پنڈی سے 13 ایرانین ایجنٹس، ان میں اکثر سید ہیں، تصویریں، ان کے نام، ان کے ایڈریس، فون نمبر موجود ہیں، اور ان کا تعلق کالوں سے ہے۔ سمجھ آئی؟ کالوں سے تعلق ہے۔ بھلا ان کا کام کیا تھا؟ صحابہ کے بارے زبان درازیاں کرنا، انتشار پھیلانا، ازواج کے بارے زبان درازیاں کرنا، انتشار پھیلانا، محبت اہل بیت کی آڑ میں فتنہ و فساد پھیلانا، اور پھر یہ بات ثابت ہو گئی، پھر یہ معاملات ظاہر ہو گئے۔ تو جب ظاہر ہوئے، پاکستانی ادارے نے اس پر ورکنگ 2-3 سال سے شروع کی ہوئی تھی، تو پھر یہ ہوا کہ نتیجتاً اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں صحابہ و اہل بیت کی گستاخیاں کرنے والے
پاکستان کے اندر اہل سنت کے اندر انتشار پھیلانے والے یہ بڑے لیول پر انتشار گیا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا سب کچھ جو میں نے یہاں بیان کیا, اور جو حالات ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اہل سنت کو توڑ دینے کے لیے بہت کچھ کیا گیا, مگر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ جو محبت اہل بیت کی آڑ میں اور علی کی آڑ میں سنت کو سنیت کو توڑنا چاہتے تھے اور عقائد مشکوک کرنا چاہتے تھے, وہ بالآخر کسی دوسرے ملک کے ایجنٹس نکلے, کسی دوسرے ملک کے جو ہے وہ پرغوطہ نکلے. لہذا آپ کے سامنے کوئی بھی اگر حضرت علی کی بات کرے اور صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے پکڑو فوری طور پر, کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے, پاکستان کے دفاعی اداروں نے, پاکستان آرمی نے مل کر یہ جو دہشت گردی کا سلسلہ ہوا تھا اسے ختم کیا, تو اس پر ایک پلیٹ فارم بنایا جس کا نام ہے پیغام پاکستان. یہ 500 صفحات کا فتویٰ ہے جو صدر پاکستان ہاؤس سے نکلا تھا, ہر عالم دین اسے جانتا ہے, اور اس کے اندر موجود ہے ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس میں گستاخی یا بے ادبی ہو, اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قانونی طور پر گرفت میں آنے کا مستحق ہے اور اس پر فرد جرم لگے گی, عائد ہوگی. لہذا جب بھی کوئی ایسی بات کرے آپ کے سامنے مت سنیں, فوری پکڑے اسے اور پولیس کے حوالے کریں. ہو سکتا ہے وہ ایجنٹ ہو, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ محبت اہل بیت بیان کرنے والا ایجنٹ سمجھا جائے گا, ہرگز نہیں. میں وضاحت کر رہا ہوں, محبت اہل بیت کا اظہار کر کے صحابہ کی بے ادبیاں کرنے والا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے, اور ایجنٹ ہوتا بھی ہے. سمجھ آئی یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا. کہیں ہمارے نا بہت سارے صلاحان احباب بھی آج کل اس فتنے میں مبتلا ہیں, میں آپ لوگوں کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے بہت سارے نقیب بھی اس فتنے میں مبتلا ہیں. جاگو, اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. اگر کسی بڑے پیر کی زبان سے آپ نے سن لیا ہے تو پیر سند نہیں, قرآن سند ہے. اگر آپ نے کسی سجادہ نشین کی زبان سے مشکوک الفاظ سن لیے ہیں تو وہ سند نہیں, قرآن سند ہے. اس لیے وہ فتنہ مت پھیلاؤ جو پاکستان کو کمزور کرے, وہ فتنہ مت پھیلاؤ جو اسلام کو بدنام کرے, اس فتنہ کا حصہ مت بنو جو اہل سنت کو کمزور کرے. اور اگر ایسا کرو گے تو قانونی طور پر بھی آپ قانون کے بھی مجرم ہو, اسلام کے بھی مجرم ہو, اللہ کے تو پھر ہو ہی. لہذا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا. اگلی بات یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن میں مسلمان نوجوانوں کو ہدایت عطا کرے. وہ دن قاتل دن ہے, لوگوں کے گلے کٹتے ہیں, لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, لوگوں کی عزتیں خراب ہوتی ہیں, لوگوں کی بدنامیاں ہوتی ہیں. پاکستان کے معصوم نوجوان جو موٹر سائیکل پر جا رہے ہوں یا کہیں بھی جا رہے ہوں, ان کے گلے کٹ جاتے ہیں. ایک ویڈیو دیکھی 2-3 دن پہلے, کانپ کے رہ گیا میں. نوجوان کا گلا کٹا ہوا ہے, ڈاکٹر ہی کوئی نہیں کہ وہ اس کا گلا سی سکے, اور خون میں لت پت ہے وہ. اس طرح کے ڈھیر سارے کیسز جو ہے نا وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا اسلام کے اندر حرام ہے, بالکل حرام ہے. اس دن آپ ماں باپ کو پھول دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جائز ہے. آپ اپنے بھائی بہن کو پھول دیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے کہ دو؟ یہ تو ایک نان مسلم نے زنا کے لیے عشق لڑایا تھا, اس کے بدلے اسے پھانسی کے پندے پر لٹکا دیا گیا. اس کے چند ساتھیوں نے اس دن کو مشہور کر دیا, اور آپ سمجھتے ہیں نہیں ہم تو اوپن مائنڈڈ لوگ ہیں, ہم تو لبرل لوگ ہیں, اسلام تو محدود نہیں ہے, اسلام تو ایسی بات نہیں کرتا, لہذا ہم تو ویلنٹائن منائیں گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ویلنٹائن منائیں گے اپنے فیملی کے ساتھ. او بھائی, ویلنٹائن کا مطلب تو سمجھ لو پہلے, زنا کی سند. ویلنٹائن کا مطلب ہے زنا کی سند. تو اب یہ نام ہی مت لو, اس طرف ہی مت جاؤ. آپ ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کو پھول پیش کرو نا, کیونکہ مسلمان کا دن ویلنٹائن نہیں ہے, جمعہ ہے. مسلمان کا دن ویلنٹائن نہیں ہے, عید ہے. مسلمان کا دن ویلنٹائن نہیں ہے, جمعرات ہے. مسلمان کا دن ویلنٹائن نہیں ہے, سوموار ہے, جو مولود جو امام الانبیاء کے میلاد کا دن ہے. زنا کے دن کو مت مناؤ, مخالفت کرو شدید, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا بھی حکم دیا ہے. اسلام سے پہلے صرف 10 محرم کا روزہ تھا. آقا علیہ السلام شاہ فرمایا ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے, 9 اور 10 2 کے روزے رکھیں گے. اب ہم پر 2 دنوں کے روزے ہیں, واجب بے شک نہیں ہے, رکھو تو 2 دنوں کے رکھو. اسی طرح اور بہت سارے معاملات اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو کافروں کے ساتھ مماثلت رکھیں
اور وہ انہیں فرض کا درجہ دے دیں تو ہم انہیں نہیں مانتے. بے شک رواج ہونا ایک اور بات ہے. اسلام کلچرل معاملات کی مخالفت نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھنا. بے شک اسلام فار ایگزامپل آپ یو کے امریکہ میں ہیں، وہاں پر یہ کلچر ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر شلوار قمیض پورے ملک میں مسلط کر دو. نہیں، آپ پینٹ شرٹ پہنو مگر اس انداز سے سلوا کے پہنو کہ آپ کے جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہو. بے شک لباس کا معنی ہی ڈھانپنے والا ہوتا ہے. تو بے حیائی لباس کا دراصل معنی یہ ہے کہ جو بے حیائی کو ختم کرے، بے حیائی کا اظہار نہ کرے، وہ لباس ہوتا ہے. اب ہر ملک کا لباس وہ جو بھی ہے اگر وہ بے حیائی ظاہر نہیں کرتا تو وہ لباس ہے. لباس ہے. بے ہم پاکستانی لباس کیوں مسلط کریں، ہم عربی لباس ان پر کیوں مسلط کریں؟ تو اسلام نے کلچرل تھنگز جو ہیں انہیں ایکسپٹ کیا ہے مگر بے حیائی کو، بے غیرتی کو ایکسپٹ نہیں کیا. اور ویلنٹائن ڈے سیدھا بے غیرتی کا دن ہے. لہذا مسلمان یہ دن نہیں مناتا کیونکہ مسلمان حیادار ہے. اور ویلنٹائن کا معاملہ بے حیائی کا معاملہ ہے. بہت سارے مسلمان اس دن کو بڑے مذاق کے طور پر، بڑے عجیب کے دن کے طور پر لیتے ہیں. نہیں، آپ سیدھا اس کو ختم کریں. اور اگر آپ کہیں اخبارات میں آتے ہیں، ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. میں نے دو سال لگاتار ہمارے وہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب تھے، ان کو کہہ کر ان سے میٹنگ کر کے اسپیشل جا کر ہائی کورٹ میں انہیں ترلا کیا خدا کا واسطہ قانون جاری کریں. انہوں نے قانون جاری کیا جب وہ تھے. ان کی دیگر معاملات میں ان کا ساتھ نہیں دے رہا مگر جو کام ہم نے کیا وہ یہ تھا کہ میں اور ہمارے چند علماء کے پاس گئے اور ہم نے پچھلے سالوں کے اخبارات اور ٹی وی چینلز کی ویڈیوز اور سب کچھ اور ہوٹلز کی تصاویر اور سب کچھ دکھایا انہیں. جب انہیں دکھا وہ کہتے ہیں اتنی بھی غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا جج صاحب جاگو، اللہ کرے جج جاگن، سوتے پہنے آج بھی. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پابندی لگائی تمام میڈیا، ٹی وی چینل، اخبارات، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، یہ جرم تھا ویلنٹائن ڈے کی تصویریں، ویڈیوز، پیغامات ظاہر کرنا اور نہیں چھپے. بڑا پرامن انداز سے گزرا. ہوٹلز کی بکنگ نہیں ہوئی، سارے معاملات سیٹل ہوئے اور کیا ہوا؟ عزتیں بچی. کیا ہوا؟ شرم و حیا کو فروغ ملا. اب اگر ہر دفعہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کا جج یا ہائی کورٹ کا جسٹس ہی فیصلہ دے تب ہی آپ نے ماننا ہے؟ او اللہ کی مانو، اللہ کی مانو اور ویلنٹائن ڈے کی مخالفت کرو. اس کو یوم حیا کے طور پر منایا جائے. رب کائنات ہمیں حیادار بنا دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.